میر اقسم: نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ احمد، میرے بیٹے کا پتہ کریں، کسی کو فون کریں پلیز۔ عیسیٰ احمد کی ماما دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھیں، جبکہ احمد کمال کا دل خشک پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ کیا کریں اور کیا بولیں، کس طرح سے بیوی کو تسلی دیں۔ وہ گونگ بیٹھے تھے۔ ناظرین، ابھی ابھی اطلاع ملی ہے۔ بند کر دے اس کو پلیز احمد، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، اس کے ارد گرد اندھیرے بڑھنے لگے تھے۔ ہائے میرا بیٹا ہم سے خفا تھا، ایسا نہ کرنا مالک، اس کا نہیں، ہمارا جانے کا وقت اور عمر ہے۔ احمد کمال آگے بڑھے اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ میرا بیٹا عیسیٰ، واپس آ جاؤ۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ احمد کمال تیزی سے ان کے قریب تھے۔ عیسیٰ کی ماں، وہ انہیں آوازیں دینے لگے تھے، مگر وہ اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ تھیں۔ احمد کمال تیزی سے باہر کی جانب بڑھے۔ عروبہ مغرب کی نماز پڑھ کر باہر آ گئی تھی۔ فارکلیت حسن اور اس کے ڈیڈی گھر پر نہیں تھے۔ وہ لاؤنج کی گلاس وال میں کھڑی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس پردیسی ملک کے لوگ ہی نہیں، یہاں کی فضا بھی اسے اجنبی اور بے حس اور سرد محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑی سی ونڈو کھولی تھی۔ سرد ہوا کا جھونکا فوراً اندر آیا۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ پتہ نہیں ہوا کی آواز مجھے اس قدر اداس کیوں کر دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی ٹائم مشین پر بیٹھ کر ماضی کی طرف سفر کرنے لگتی ہوں۔ بہت سی پرانی یادیں دل کو بے چین کرنے لگتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ ماضی اسے ہمیشہ اداس کر دیتا ہے، چاہے اچھا ہی کیوں نہ ہو، اور میرا ماضی تو تلخیوں اور یادوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کر دی تھی۔ بہت سے زخموں سے کھرنڈ اتر کر اسے تکلیف دینے لگے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ایسی ہی بارش اس کے اندر بھی طویل عرصے سے جاری تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے؟ گھمبیر لہجہ اس کے آس پاس خوشبو بکھیرنے لگا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے کھڑی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا وہ پاکستان میں اپنے گھر کے لاؤنج میں کھڑی ہے۔ عیسیٰ احمد چائے کے 2 مگ پکڑے اس کے سامنے موجود تھا۔ جی، مجھے سیریسلی اس سے پہلے بارش اتنی اچھی کبھی نہیں لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ اچانک غائب ہوا تھا۔ عیسیٰ احمد، وہ تیزی سے مڑی تھی، مگر وہ کہیں نہ تھا۔ اس کا ایلیوژن ٹوٹ گیا۔ اس نے خود کو اجنبی دیس کے سرد ماحول میں پایا تھا۔ اندر ہیٹر آن تھا، مگر اس کا پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تیری جستجو کے حصار سے، تیرے خواب، تیرے خیال سے، میں وہ شخص ہوں جو کھڑا رہا، تیری چاہتوں سے ذرا پرے۔ کبھی دل کی بات کہی نہ تھی، جو کہی تو وہ بھی دبی دبی۔ میرے لفظ پورے تو تھے مگر تیری سماعتوں سے ذرا پرے۔ تو چلا گیا میرے ہم سفر، ذرا دیکھ مڑ کے تو ایک نظر۔ میری کشتیاں ہیں جلی ہوئی، تیرے ساحلوں سے ذرا پرے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ننھے موتیوں کی طرح جگمگانے لگے تھے۔ وہ مڑی تھی اور ٹھٹک کر رک گئی۔ فارکلیت حسن کے ڈیڈی سامنے صوفے پر براجمان تھے۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں بیٹھے تھے، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے بیٹھے تھے، دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دبا رہے تھے۔ السلام علیکم انکل، وہ ان کے قریب آئی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، چائے بنا دوں؟ اس نے نرمی سے اپنائیت بھرے لہجے میں ان سے پوچھا تھا۔ چند ثانیے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ نہیں شکریہ۔ پھر بادل نخواستہ گویا ہوئے۔ لائیں میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ ان کے سر پر رکھا تھا اور ہولے ہولے دبانے لگی۔ حسن بہزاد کو سکون ملنے لگا تھا، مگر یکایک جیسے وہ ہوش میں آ گئے تھے اور بے دردی سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ مجھ پہ یہ مہربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو بے وقوف بناؤ جس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہے۔ وہ درشتی سے بولے تھے۔ لمحہ بھر کو تو عروبہ غضنفر بے یقینی کے عالم میں ان کی جانب دیکھتی رہی تھی، جیسے اسے سنگ دلی کی امید نہ تھی۔ میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں کہا تھا کہ ڈیڈ، بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ان دونوں کو پتہ نہ تھا اور فارکلیت حسن وہاں آ گیا تھا اور وہ باپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ چہرے سے وہ بہت ناراض لگ رہا تھا۔
हाँ, अब तुम बाप को बात करने का तरीका सिखाओगे। बताओ कैसे करते हैं बात? शायद मैं सीख जाऊँ। वो तंज के निश्तर छोड़ने लगे थे। पाकलीत हसन लब भेंचे खड़ा था। उसने आज तक बाप से बदतमीजी नहीं की थी। उनके सामने खड़ा होकर बोला ना था। तुम इसे साथ लो और वापस जाओ जहां से आए हो। मैं अब यहीं रहूंगा हमेशा। वो उठकर वहां से चले गए थे। पाकलीत हसन ने गुस्से से भरपूर नजर उस पर डाली और अपने बेडरूम में चला गया। अरूबा वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगी थी। मुझे तो मेरे अपने बाबा ने कभी ऑन नहीं किया। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया। मेरे नाकर्दा गुनाह की सज़ा खुद से दूर करने की सूरत में दी, तो फिर फाकलीत हसन के डैडी मुझे कैसे माफ़ कर सकते हैं? मुझे कभी भी माफ़ नहीं किया गया। उसके आंसू बहुत तेज़ी से बह रहे थे और उसने उन्हें बहने दिया था, साफ़ करने की कोशिश ना की थी। गज़नफ़र साहब, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? गुलिफ्ज़ा ने सवाल किया तो उन्होंने बैक व्यू मिरर से उनकी जानिब देखा, मगर बोले कुछ नहीं और गाड़ी पोर्च में खड़ी कर दी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वो कुछ खफगी से बोली थी। अब के बार गजनफर अली मुड़े थे। वो खामोशी से गुलिफ्ज़ा के चेहरे को देख रहे थे, जो बहुत कमज़ोर था। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। लबों पर जैसे कोई फरियाद बार बार मचल रही थी। वो अब भी उन्हें उतनी ही अच्छी लग रही थी जितनी अच्छी पहली मुलाकात में लगी थी। गुलिफ्ज़ा, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे अपनी बात कहने का। यकीन करो इसके बाद जो कहोगी मैं मानूंगा, मगर सिर्फ एक मौका प्लीज़। वो फरियाद कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। गुलिफ्ज़ा अभी भी खामोश थी। उनके मुंह को बरसों पहले कुफल लग गया था। उन्होंने ज़िंदगी के इतने साल सब्र की बुक्कल मारे गुजार दिए थे और आज बरसों बाद वो अपना भरम गंवाना नहीं चाहती थी। वो इस शख्स के सामने कमज़ोर ना पड़ना चाहती थी, इसलिए मुंह से कुछ ना बोली। सिर्फ एक मर्तबा मेरे साथ अंदर चलो, मेरी बात सुन लो, फिर तुम कहो। उनकी बात अभी मुकम्मल ना हुई थी कि वो गाड़ी से नीचे उतर आई थी। गजनफर अली भी जल्दी से बाहर निकले थे। उनकी खुशी दीदनी थी। आओ। वो चल पड़े थे। आहिस्ता रफ्तार से चलते हुए वो उनके पीछे आ रही थी। आपका घर बहुत खूबसूरत है गजनफर। दर्दनाक माजी की चंद खुशगवार यादें कदम कदम पर बिखरी हुई थी। उनका एक एक कदम मन मन भर का हो रहा था। हाँ, मगर कुछ भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। वो हमेशा की तरह उसकी तारीफ और अपनी मोहब्बत के इजहार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। मेरा जी चाहता है हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं, वो गजनफर अली से कहने लगी। हम अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। मेरा ऑफिस इस घर से बहुत दूर है और फिर अम्मा भी यहाँ मुस्तकिल आकर रहना नहीं चाहती। गजनफर अली ने उसे हकीकत हाल से आगाह किया। जवाब में वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। मगर जब हमारे बच्चे बड़े हो गए, बिजनेस को संभाल लेंगे, तो हम दोनों यहाँ आ जाएंगे। गुलिफ्ज़ा की उदासी को भांपते हुए वो फौरन बोला था। उनके सीने से एक सर्द आह बरामद हुई थी। गजनफर अली तेजी से मुड़े थे। गुलिफ्ज़ा, ठीक हो ना? वो उनके करीब आए थे। जी, वो खुद को संभाल कर मुख्तसर जवाब देते हुए बोली। गजनफर अली फिर से चलने लगे थे। अब वो गुलिफ्ज़ा के बराबर चल रहे थे और उन्होंने भी कोई कोशिश ना की थी पीछे रहने की। भला साथ चलने से क्या होता है जब किसी का दिल ही आपके साथ ना हो, किसी की मोहब्बत, मान और वफा आपकी हमसफर ना हो। बैठ जाओ। वो दोनों लाउंज में पहुंच गए थे। गुलिफ्ज़ा की नज़र दीवार पर लगी इन दोनों की शादी की तस्वीर पर ठहर गई थी। दिल में कैसे कैसे तूफान उठ रहे थे। एक हशर बपा हो गया था। उसकी सोचों से यकसर अनजान गजनफर अली उन्हें बैठने के लिए कह रहे थे और फिर उनकी नज़रों के ताक़ुब में दीवार पर देखा तो एक ज़ख्मी मुस्कुराहट उनके लबों पर रक़्सां करने लगी। मैंने इस तस्वीर को कभी यहाँ से नहीं उतारा। वो उसके सामने जा खड़े हुए थे। गुलिफ्ज़ा कुछ न कह सकी। इस तस्वीर में वो दोनों जवान और बहुत खूबसूरत थे। दोनों के चेहरों पर खुशियां थी, मोहब्बत और जज्बों का ठाठे मारता समंदर था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। गुलिफ्ज़ा बैठ गई थी। गजनफर अली मुड़े और उनके सामने आ खड़े हुए। वो सर झुकाए बैठी थी। मैं यहाँ तुम्हें तुमसे माफ़ी मांगने के नहीं लाया। वो उनकी जानिब पुश्त करके खड़े हो गए थे। शायद मैं माफ़ी डिज़र्व भी नहीं करता। वो सर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी।
میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں گلفزا۔ یکایک وہ مڑے اور ان کے سامنے آ بیٹھے۔ کیا تم مجھے دو گی؟ ان کی آنکھوں میں جگمگاتی امید کو دیکھ کر وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ وہ غضنفر علی کی آنکھوں میں مچلتے طوفانوں کو زیادہ دیر برداشت نہ کر پائی تھی۔ گل افزا، میری زندگی میں واپس آ جاؤ، اس گھر میں۔ یہاں ہم دونوں پھر سے اپنی زندگی شروع کریں گے جیسے ہم نے 20 سال پہلے کی تھی۔ میرے دل میں آج بھی صرف اور صرف تمہاری محبت ہے۔ تم سے بچھڑ کر ایک بھی پل سکون سے نہیں گزرا۔ ہر لمحہ ہر پل تمہیں یاد کرتا رہا ہوں۔ وہ عورت کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکی، اور وہ جگہ بناتی بھی کیسے؟ میرے دل میں تو صرف اور صرف تم تھی۔ تم سن رہی ہو نا گل افزا؟ غضنفر علی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس مقام پر آ کر گل افزا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اپنی حد میں رہے غضنفر علی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ اتنی دیر میں وہ پہلی مرتبہ بولی تھی۔ تم آج بھی میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، انہوں نے یاد دلایا تھا۔ یہ حوالہ اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جھوٹ مت بولو۔ وہ ابھی بھی گل افزا کے دل تک رسائی رکھتے تھے، جانتے تھے وہ آج بھی ان سے نفرت نہیں کر سکی تھی۔ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جہاں ایک مرتبہ سچی محبت پیدا ہو جائے وہاں نفرت کا گزر ہی ممکن نہیں۔ موسیٰ علی غصے میں اسے برا بھلا کہہ کر چلا گیا تھا۔ مصعب علی بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے گیا، روم ریزرو کروایا اور مصعب کو ساتھ لے کر وہاں آ گیا۔ وہ سو رہا تھا۔ موسیٰ علی نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود کافی آرڈر کر کے فریش ہونے چلا گیا۔ یس۔ وہ واپس آیا تو ڈور نوک ہو رہا تھا۔ کافی آ گئی تھی۔ وہ کافی پینے لگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور زین کو کال کی۔ السلام علیکم سر۔ زین کی فریش آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کافی کا ایک چھوٹا سا سپ لیا۔ زین، فائل ہینڈ اوور کر دی تھی؟ اس نے استفسار کیا۔ مصعب کسمسا رہا تھا۔ موسیٰ علی کی نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں۔ یس سر، زین نے جواب دیا۔ موسیٰ علی کا جی چاہا اس سے فروا کے متعلق پوچھے، مگر اسے مناسب نہ لگا۔ پہلے ہی جلدی میں وہ اسے گھر سے فائل لانے کا کہہ کر بعد میں پچھتانے لگا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہاں فروا بھی موجود ہوگی تو وہ اس کے متعلق کچھ کہہ نہ دے، یا پھر زین کو اپنے اور موسیٰ کے رشتے کے بارے میں کچھ بتا نہ دے، جبکہ اس نے تو آفس میں اپنی دوسری شادی سے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ اس سے مختصر سے بات کر کے موسیٰ علی نے فون بند کر دیا تھا۔ بہت بدتمیز لڑکی ہے یہ فروا۔ واپس جا کر لازمی بات کروں گا آنٹی سے کہ اسے کچھ سمجھائیں شوہر کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ کافی کا خالی مگ رکھ کر بیڈ پر آ گیا تھا۔ اچانک مصعب نے جا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ نہ میرا بیٹا۔ موسیٰ علی نے اسے تھپ تھپایا، مگر اس نے خاموش ہو کر نہ دیا اور مسلسل روتا رہا۔ ماما پاس جانا ہے۔ وہ بس ایک ہی ضد کیے جا رہا تھا۔ موسیٰ علی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ مصعب کے رونے میں آہستہ آہستہ تیزی آ رہی تھی اور موسیٰ علی کی سمجھ سے باہر تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اب اسے اپنی حماقت اور جلد بازی پر افسوس ہونے لگا تھا کہ وہ مصعب کو ساتھ کیوں لایا۔ ایک مرتبہ پھر وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس کا بیٹا فروا سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں میرے بیٹے سے اتنی محبت ہے تو پھر مجھ سے اتنی متنفر کیوں ہو؟ بہت مشکل سے مصعب دوبارہ سویا تھا۔ وہ بار بار فروا کے پاس جانے کی ضد کرتا رہا تھا۔ اب موسیٰ علی کا غصہ اترا تو اسے اپنے رویے پر بھی پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اسے مولوی باقر صاحب کی باتیں یاد آنے لگی تھی کہ انہوں نے کتنا سمجھایا تھا اسے، مگر پھر بھی وہ مزید حالات خراب کر بیٹھا تھا۔ فروا تو اول روز سے ہی اس سے بدگمان ہو گئی تھی، اور وہ اس کی بدگمانیوں میں کمی کی بجائے اضافہ کر رہا تھا۔ زین ندیم ایک شوخ اور کھلنڈرا سا نوجوان تھا۔ نہ سر پر باپ کا سایہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا۔ رشتے انسان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے ہیں، مشکل پڑنے پر ساتھ دیتے ہیں، اور جس انسان کی زندگی میں رشتوں اور محبتوں کا اتنا کال پڑا ہوا ہو، اس کی شخصیت میں عموماً کچھ کمی کچھ خلا رہ جاتا ہے۔ مگر زین کی ماں نے اس کی پرورش اور تربیت ایسے خطوط پر کی تھی کہ وہ ایک مکمل شخصیت کا مالک تھا۔
اسے زندگی نے جو چیز دی تھی وہ اس پر بہت خوش تھا، اور جو نہیں دیا تھا اس پر بھی شکوہ نہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر حال میں خوش رہنے والا انسان تھا، مگر وہ حساس دل رکھتا تھا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فروا سے مل کر آنے کے بعد کئی بار اس کی آنسو بھری آنکھیں یاد آ کر اسے اداس کر گئی تھیں۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا اور آنکھوں کے سامنے اس کی بھیگی پلکیں بار بار آ رہی تھیں۔ اسے کبھی کسی کے آنسوؤں نے اتنا بےکل نہ کیا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ وہ سر موسیٰ کی کزن ہے، سر کو مجھ پر ٹرسٹ تھا، اسی لیے اپنی غیر موجودگی میں مجھے اپنے گھر بھیجا، اور میں اس سے فی الفور ذہن میں آنے والی سوچوں کو جھٹکا اور موبائل اٹھا کر سرمد کو کال کرنے لگا۔ سرمد اس کا بہترین دوست تھا، دونوں اسکول کے زمانے سے فرینڈز تھے، بعد ازاں کالج اور یونیورسٹی میں بھی اکٹھے پڑھتے رہے تھے۔ اسے سرمد کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا، وہ امی کو بتا کر باہر نکل آیا۔ اس کا رخ سرمد کے گھر کی طرف تھا، مگر سوچ کا پنچھی بھٹک بھٹک کر فروا کے گھر کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ تھنک آئی بیکیم میڈ۔ وہ سگنل کھلنے کا منتظر تھا، ساتھ ہی خود کو سرزنش کرتے ہوئے سوچنے لگا تھا، وہ ایسا تو نہ تھا کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہ لی تھی، تو پھر یہ آج کیوں؟ نویلا اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی، چھت کی کڑیوں کو گھورتے ہوئے وہ عیسیٰ احمد کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ایک مرتبہ تو سوچ لیتے، کچھ تو خیال کرتے، محبت کرنے والوں کے دل تو بہت نرم ہوتے ہیں، جلد معاف کر دینے والے، پھر آپ کیسے اتنے کٹھور بن گئے؟ خیالوں کی دنیا میں اسے سامنے بٹھائے۔ وہ اس وقت محو گفتگو تھی اور اب یہی خیالی دنیا اس کا آخری سہارا تھا۔ آج سے پہلے اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اسے اتنا چاہتی ہے۔ ہر وقت سامنے رہنے والا جب اس سے دور ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ بچھڑنے کی اذیت کیا ہے۔ اسے اب اروبہ اور عیسیٰ کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا۔ آپ مجھے نہ ملتے تو اور بات تھی، مگر مل کر بچھڑ گئے ہیں تو میرے دل کو کیسے قرار آئے گا؟ وہ خود ہی روتی اور پھر خود ہی اپنے آنسو پوंچھ لیتی تھی۔ یہ کیسا روگ لگ گیا تھا کہ کسی کو آنسو دکھانا بھی رسوائی اور جگ ہنسائی تھی۔ اسے تو یہ بھی منظور نہ تھا کہ کوئی اس کے آنسو دیکھ کر عیسیٰ احمد کو برا بھلا کہے۔ وہ یوں ہی اپنے خیالوں میں گم لیٹی ہوئی تھی جب دروازے پر ہولے سے دستک دے کر کوئی اندر آیا تھا۔ نویلا، اسے کسی نے پکارا تھا، ساتھ ہی لائٹس آن کی تھی۔ آنے والی علیشا تھی، سر تا پاس خوشیوں میں ڈوبی ہوئی۔ چاہے جانے اور قبول ہونے کے احساس نے اسے مزید خوبصورت اور مغرور بنا دیا تھا، مگر اس وقت وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ نویلا اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی اور تیزی سے آنسو پونچھنے لگی تھی۔ میں نے ماما کو کئی بار سمجھایا تھا کہ عیسیٰ کے معاملے میں تمہیں انکریج مت کریں، مگر انہوں نے کبھی میری بات کو نہیں سمجھا۔ اسی لیے کہتی تھی میں، کیونکہ میں اس کی نیچر کو سمجھ گئی تھی۔ علیشا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تو وہ سسک اٹھی۔ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا ضرور پائے گا۔ نہیں علیشا، وہ تڑپ کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ ایسے مت کہو، بد دعا نہ دو۔ اس نے منع کیا تو علیشا کو اس پر غصہ آ گیا اور وہ ضبط نہ کر سکی۔ ایک شخص نے تمہاری زندگی برباد کی، اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تمہارے ساتھ، اور تم کہتی ہو اسے بد دعا نہ دوں؟ اسے حیرت ہوئی تھی نویلا پر۔ بھلا وہ کیسے ایک ایسے آدمی سے محبت کر سکتی ہے جو اس کی خوشیوں کو اپنی انا اور تکبر کے تلے روند کر چلا گیا تھا؟ اگر عدیل بھائی آپ کے ساتھ کچھ غلط کریں تو آپ ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں گی؟ اس نے سوال کیا تو جواب میں علیشا طنز سے مسکرا دی۔ محبت تو کیا، میں اسے ہی چھوڑ دوں گی جو شخص میری قدر نہ کر سکے۔ میں کیوں اپنی زندگی اس کے لیے خراب کروں؟ اس نے شانے اچکائے۔ پھر تم ان سے محبت نہیں کرتی، نویلا نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ نویلا، نویلا، ماما حواس باختہ سی اندر داخل ہوئی تھی۔ غضب ہو گیا۔ نویلا کا ہاتھ سیدھا دل پر گیا تھا، مارے خوف کے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نویلا، عیسیٰ، ان سے بات مکمل نہ ہو رہی تھی۔ ماما، وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے قریب آئی۔ اس نے ان کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کا شانہ ہلایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ماما جلدی سے اسے
عیسیٰ احمد کی خیریت کی خبر دیں، مگر کچھ بھی برا اس کے متعلق سننے کی وہ ہمت نہ رکھتی تھی۔ عیسیٰ کا پلین کریش کر گیا، وہ بدقت تمام بول پائی۔ نہیں ماما۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ ان کے شانے سے ہٹایا اور خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ علیشا ان کے قریب آئی تھی۔ ابھی تمہارے ماموں کی کال آئی ہے۔ وہ رو رہی تھی، نویلا جیسے پتھر کا بت بن گئی تھی۔ اس کا وجود اس خبر کو سنتے ہی گویا بے جان ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ماما۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ علیشا اسے سنبھالو، مجھے جانا ہوگا۔ ماما تیزی سے باہر نکل گئی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کی ہدایات دینے لگی۔ عیسیٰ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں جا سکتے مجھ سے اتنا دور۔ علیشا، وہ اس کی گود میں منہ چھپائے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ علیشا اس کی اس انوکھی محبت پر حیران تھی۔ اس کی سمجھ سے یہ باہر تھا۔ اس نے تو زندگی میں یہی اصول اپنایا تھا کہ محبت کے بدلے محبت اور نفرت کے بدلے نفرت۔ آج نفرت کے جواب میں محبت کا ایسا مظاہرہ دیکھ کر وہ سخت حیران تھی۔ اس کے لیے نویلا کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ بہت سارا رو لینے سے فروا کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا تو دماغ بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انیکسی کی جانب بڑھی تھی۔ اسے شدت سے امی کی واپسی کا انتظار تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو موسیٰ علی؟ میں آج ہی امی سے بات کروں گی۔ تم کیا مجھے چھوڑو گے؟ میں خود تمہیں چھوڑ دوں گی۔ وہ وہاں واپس نہ جانے کا عہد کر کے آئی تھی۔ جانتی تھی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ امی اسے ایسا کرنے سے منع کریں گی۔ وہ اسے اس معاملے میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گی۔ میں امی کو بتاؤں گی پہلے ہی دن تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ دل میں تہیہ کر رہی تھی کہ امی کو سب بتائے گی، پھر یقیناً وہ خود ایسے شخص کے ساتھ اسے رہنے کے لیے مجبور نہ کریں گی۔ اروبا بھی امی کے ساتھ آ جائے گی، ہم تینوں یہاں سے چلی جائیں گی۔ میں اور اروبا جاب کر لیں گی۔ وہ مستقبل کے پلان بنا رہی تھی۔ ایسا سوچ کر کچھ جینے کی امید پیدا ہوئی تھی۔ زندگی کی گھٹن کچھ کم ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کافی دنوں کے بعد سانس آ رہا ہو۔ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب اچانک اس کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ہو گئی ہوں دور آپ کی نظروں سے۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے آنکھ کا بھیگا گوشہ دوپٹے کے پلوں سے صاف کیا تھا۔ اس قدر اذیت ہے، درد ہی نہیں ہوتا۔ فارکلیت حسن اپنے روم میں آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹا تھا، مگر لاشعوری طور پر وہ اروبا کا منتظر تھا۔ ڈیڈی کا اسے بار بار ڈانٹنا اسے بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ ان کے غصے میں اس نے اروبا کو ڈانٹ دیا تھا اور اب سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر لیٹ نہ سکا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ جب مزید کچھ دیر وہ کمرے میں نہ آئی تو فارکلیت حسن باہر آ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ مائی گاڈ! وہ تیر کسی تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ اروبا! اس نے اس کا شانہ ہلایا تھا، مگر وہ اسی طرح اس سے نظریں ملائے بنا روتی رہی۔ فارکلیت حسن کو افسوس ہوا کہ اس نے اسے کیوں ڈانٹا۔ اس کا تو اس پورے واقعے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اروبا ڈارلنگ! فارکلیت حسن نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اوپر کیا تو ششدر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے بری طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اٹھو، اندر چلو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ روم میں لے آیا۔ اسے بٹھا کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آنسو ابھی بھی نہ تھمے تھے۔ اتنا چڑیا جیسا دل کیوں ہے تمہارا؟ اس کا ہاتھ ابھی بھی فارکلیت حسن کے ہاتھ میں تھا۔ رونا، پریشان ہونا ایک فطری بات ہے، مگر آنسوؤں سے اتنی گہری دوستی کیوں ہے تمہاری؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اروبا کے گالوں پر پھسلتے ننھے قطروں کو پوچھا تھا، مگر جیسے جیسے وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا وہ اور تیزی سے بہنے لگتے تھے۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اروبا غضنفر نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج مجھ سے اپنے سب دکھ کہہ دو، کیا بات تمہیں ہر وقت اداس رکھتی ہے؟ کیوں اتنی جلدی گھبرا جاتی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ فارکلیت حسن کچھ دیر بغور اس کی جانب دیکھتا رہا، جیسے اندازہ لگانا چاہتا ہو کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، مگر یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ دیکھو،
زندگی میں اگر ہمیں دکھ ملتے ہیں تو ساتھ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہمیں انہیں اہمیت دینی چاہیے۔ اس سے ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے۔ جیسے تم اس بات پر اداس ہونے کے بجائے کہ تمہارے پاپا نے تو تم پر اعتبار نہیں کیا اور تمہاری ایک انجان شخص سے شادی کروا دی، اس کو ایسے بھی دیکھ سکتی ہو کہ تمہارے پاپا کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو شاید بیٹی کا مرڈر ہی کر دیتا۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، مگر عروبہ غضنفر اس کی بات نہ سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھتی بھی کیسے؟ فارکلیت حسن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے، ماں کی محبت اور باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس کے سائے کے لیے ترسی ہے۔ اب فارکلیت کا محبتوں بھرا انداز اس کے دل کو مزید گداز کر رہا تھا۔ اس کی چاہت اسے مضبوط بنانے کے بجائے مزید کمزور کر رہی تھی۔ جہاں تک بات میرے ڈیڈ کی ہے تو ان کی باتوں پر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت عروبہ ڈیڈ کے رویے سے ہرٹ ہوئی ہے۔ اسے بہت برا محسوس ہوا تھا ان کا عروبہ کو ڈانٹنا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ عروبہ کو ان سے بات کرنے سے منع کر دے۔ آپ تو لگتے ہیں نا، اس نے پہلی بار لب کھولے تھے۔ معصومیت سے کہتے ہوئے وہ آنسو پونچھتی ہوئی فاقلیت حسن کو بہت پیاری لگی تھی۔ تو میں نے کیا کہا تمہیں؟ اس سے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے ڈانٹا ہے مجھے، اس نے گال رگڑے۔ واٹ؟ اس نے حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کب ڈانٹا تمہیں؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے ڈانٹا ہے مجھے، بہت زور سے۔ وہ ایک خفگی سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہاں سے اٹھ گئی اور اس سے دور جا بیٹھی۔ فارکلیت حسن فوراً اس کے پاس آیا۔ اچھا، یہ تو بتاؤ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ وہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ فارکلیت حسن اس کے عقب میں کھڑا ہوا تھا، اس کے کان کے قریب اس سے سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، وہ اس کی شرارت کو بھانپ گئی تھی۔ بتاؤ نا عروبہ، وہ اس کی بات سے ہنس اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہنوز خاموش تھی۔ فارکلیت حسن نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں سے کیچر نکال دیا تھا۔ اس کے خوبصورت سلک کے بال شانوں پر بکھر گئے تھے۔ میں سمجھتی تھی آپ میرے دوست ہیں، بہترین دوست، اس نے مڑتے ہوئے کہا تھا۔ فارکلیت حسن اس کی بات پر مسکراہٹ دباتے ہوئے گویا ہوا۔ سمجھتی تھی؟ مطلب اب نہیں ہوں میں تمہارا دوست؟ وہ جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ وہ عروبہ غضنفر کی باتوں کو ایسے معنی پہنا رہا تھا جو در حقیقت ان کے معنی نہ تھے۔ وہ تو اپنی معصومیت میں کہے جا رہی تھی اور اس کی سماعتیں اس کے لفظوں سے معطر ہو رہی تھیں۔ نہیں، اس سے خفا سی نگاہ فارکلیت حسن کے دلکش سراپے پر ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، تو اب کیا لگ رہا ہوں؟ اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب عروبہ غضنفر کی بے نیازی بھی عروج پر تھی اور اس کی یہی بے نیازی تو فارکلیت حسن کو اول روز پہلی ملاقات میں ہی بھا گئی تھی۔ ظالم قسم کے ہسبینڈ، اس نے منہ پھلا کر کہا تو فارکلیت حسن خوب زور سے ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی نے عروبہ غضنفر کا دل اور بری طرح جلایا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی۔ کہاں چلی؟ فارکلیت حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کھینچا تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں ڈھیروں ناراضی لیے ہوئے۔ جہنم میں، وہ جل کر بولی۔ اف! فارکلیت حسن نے اس کے چہرے پر پھسلتی ریشمی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ اتنی اچھی اور نیک لڑکیاں تو صرف جنت میں جاتی ہیں۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آ رہا تھا۔ عروبہ غضنفر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور آپ کے بہانے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس نے عروبہ کی ناک کھینچی تھی۔ وہ تیزی سے اس سے دور ہٹ کر جا بیٹھی تھی۔ آپ کے ڈیڈی آپ سے سخت خفا ہیں، آپ کو ذرا فکر نہیں ہے؟ اسے فارکلیت حسن پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کا باپ اس سے خفا ہے اور وہ کیسے خوشگوار موڈ میں گھوم رہا ہے، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جو ہو فکر کرنے کے لیے۔ وہ ڈرائی فروٹ کی باسکٹ اٹھا کر اسے کچھ فاصلے پر آ بیٹھا اور کھانے لگا، ساتھ ہی اس پر لطیف سا طنز بھی کیا۔ مجھے عادت نہیں ہے فضول ٹینشن لینے کی، میں ایک خوش مزاج بندہ ہوں، اسی لیے تو لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا، ساتھ ہی اس کے تاثرات جانچنے کے لیے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ کی ابھی بھی گرل فرینڈز ہیں؟
अरूबा तो सदमे से बेहोश होने वाली थी। उसे यकीन आता था कि फ़ाकलीत हसन उससे शादी के बाद भी और लड़कियों में दिलचस्पी रखता है। वो तो समझ रही थी कि उससे शादी से पहले के तमाम शौक छोड़ दिए थे। हाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो सुकून से बोला। मगर बीवी सिर्फ़ तुम हो। वो ऐसे बोला जैसे ये कोई बहुत ही आम बात हो। आप मज़ाक कर रहे हैं ना? अरूबा उठकर उसके करीब आ बैठी और ड्राई फ्रूट की बास्केट उसके हाथ से पकड़कर दूर रख दी। नो, आई एम 100% सीरियस, उसने एतराफ़ किया। अनबिलीवेबल, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप तो कहते हैं आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थीं और इसी मकाम पर आकर फ़ाकलीत हसन बेबस हो जाता था। मैंने कब कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो हनूज़ संजीदा था। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है फ़ाकलीत हसन। मेरे पास खोने के लिए आपके सिवा अब और कोई नहीं है और कुछ नहीं। और मैं, उसकी आवाज़ भर आ गई थी। मैं आपको खोना नहीं चाहती। बात मुकम्मल करके उसने अपना सर फ़ाकलीत हसन के शाने से टिका दिया था। खुद सुपुर्दगी का ये अंदाज़ फ़ाकलीत हसन को बहुत भाया। सिल्ली गर्ल! फ़ाकलीत हसन ने उस अपने बाजू का हिसार उसके गिर्द बांधा। डोंट गेट इमोशनल, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ाकलीत हसन ने वाज़ेह किया था क्योंकि वो उसे उदास नहीं देख सकता था। मेरा ख़्याल है मोहब्बत ये नहीं है कि किसी को अपना पाबंद कर लिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो ये होती है कि खुद अपना दिल किसी एक के हवाले कर दिया जाए। वो लिसानियत से गोया हुई। इतना तजुर्बा मेरा ख़्याल है आपने तो कभी मोहब्बत की ही नहीं, है ना? फ़ाकलीत हसन ने लतीफ़ सा तंज़ किया। वो उसे देखे गई। बहुत चालाक हैं आप, बिलाखिर गोया हुई। आप भी हो जाए ना, वो हंसते हुए बोला। अरूबा ने कोई जवाब न दिया। सूफिया जैसे घर आई थी इसी तरह उल्टे कदमों वापस लौट गईं। भाई के घर पहुंची तो कयामत का समा उनका मुंतजिर था। बहन की हालत देखकर वो खुद पर जब्त खो बैठी। आपा, मेरा इकलौता बेटा। ईसा अहमद की मामा भी बहन को सामने देखकर धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। हर आंख अश्क बार थी। पूरा खानदान वहां जमा था। किसी को भी यकीन न आ रहा था। ईसा अहमद के वालिद सर झुकाए निढाल बैठे थे। जवान बेटे से जुदाई का सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। उनका दिल दुख से फट रहा था। मगर वो मर्द थे। वो औरत की तरह ना तो धाड़े मार कर रो सकते थे, ना ही चीख और चिल्ला सकते थे। मगर उनके अंदर बैन हो रहे थे। उनके आंसू उनके दिल पर गिर रहे थे। फुफ्फो, हौसला करें प्लीज। ये खबर झूठी होगी। ईसा को कुछ नहीं हो सकता। अदील ने आगे बढ़कर उन्हें पानी पिलाना चाहा। उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। वो ईसा अहमद का बेहतरीन दोस्त था और जानता था कि वो किस तरह अरूबा गज़नफ़र से मोहब्बत की सज़ा काट रहा था। अदील, मेरे बेटे को ढूंढ लो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उनकी बातें सबको रुला रही थी। हर किसी को उनका दुख महसूस हो रहा था, मगर कोई कुछ ना कर सकता था। सब बेबस, खामोश थे और शॉक्ड थे। गज़नफ़र अली खामोश हो गए थे। शायद वो यकीन करना चाहते थे या फिर गौर के क्या वाक़ई जो गुलिफ़्ज़ा ने कहा है वो सही है। क्या वाक़ई उनके नाम का हवाला अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता या फिर वो उनसे नाराज़ है, इसलिए ऐसा कह रही है। मैं तुमसे आज भी वैसे ही मोहब्बत करता हूँ गुलिफ़्ज़ा, जैसी अव्वल रोज़ से की थी। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। मैं तुम्हारी तमाम महरूमियों को दूर कर दूँगा। तुम्हारे तमाम गिले-शिकवे ख़त्म कर दूँगा। गज़नफ़र अली का बस ना चला था कि वो गुलिफ़्ज़ा का हाथ पकड़कर इस दुनिया से कहीं दूर निकल जाएँ, जहाँ सिर्फ़ वो दोनों हों। माज़ी की तल्ख़ यादें और उनके दरमियान गुज़रे जुदाई के लम्हे उनको सताने के लिए ना आएँ। मगर ज़रूरी नहीं तो नहीं हर ख़्वाहिश पूरी हो। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, वो बोलीं तो उनके लहजे में किसी ठंडी मीठी झील जैसा सुकून था। यही सुकून और इत्मीनान उनके चेहरे पर भी था। मगर गज़नफ़र अली के चारों जानिब किसी ज़ोरदार तूफ़ान का मौसम था। तेज़ तेज़ झक्कड़ उन्हें अपनी लपेट में ले रहे थे और वो चाह कर भी उनसे निकल ना पा रहे थे। जहाँ तक बात महरूमियों की है तो गज़नफ़र साहब, वो सांस लेने को रोकीं और गज़नफ़र अली बग़ौर उनके चेहरे को देखने लगे थे।
ان کی آنکھوں میں آس کے دیے جگمگا رہے تھے اور ان جلتے بجھتے دیوں سے نظریں چرا کر گل افزا ایک مرتبہ پھر گویا ہوئی۔ محرومیوں کا ازالہ تو شاید ممکن ہے مگر دکھوں کا نہیں۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا رہی تھے۔ غضنفر علی کو یوں لگا تھا جیسے ہر سو اندھیرا چھا گیا ہو، دن پر یک رات نے اپنی تاریک چادر پھیلا دی ہو۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بولی۔ غضنفر علی ان کے راستے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ برسوں پہلے تم مجھ سے پوچھے بنا میرا گھر چھوڑ گئی تھی، میں کچھ نہ کہہ سکا۔ آج مت چھوڑ کر جاؤ، میں روک رہا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، کاسۂ دل ان کے سامنے پھیلائے محبت کے سوالی بنے۔ تب روک لیتے تو میں رک جاتی، تب آپ کو مجھے روکنا چاہیے تھا، مگر اب میں آپ کے روکنے سے نہیں رک سکتی۔ میرا دل آپ کے انتظار میں تھک چکا ہے، مایوس ہو کر کب کا لوٹ چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں ہر اس دکھ اور بے وفائی کے لیے جو آپ نے میرے ساتھ کی، مگر میں واپس آپ کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی۔ وہ ان کے سائڈ سے ہو کر نکلتی چلی گئی تھی۔ غضنفر علی خالی ہاتھ لیے کھڑے رہ گئے تھے۔ انہیں بہت امید تھی کہ گل افزا ان کو معاف کر کے اپنا لے گی، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ محبت کی نماز کو اگر وقت پر ادا نہ کیا جائے تو قضا کا موقع بھی نہیں ملتا، اور غضنفر علی نے وقت پر محبت کی قدر نہ کی تھی۔ گل افزا کی بے ریا اور پرخلوص چاہت کو شک کی نظر سے دیکھا تھا، یہی ان کا جرم تھا اور اب ان کی یہی سزا تھی۔ وہ باہر نکلے تو گل افزا گاڑی کے بیک ڈور کے پاس کھڑی تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے ان کے قریب آئے تھے۔ پلیز میری ایک آخری ریکویسٹ مان لو، وہ منت بھرے لہجے میں بولے تھے۔ گل افزا نے ایک خاموش نظر ان کی سمت اچھالی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ آخری دفعہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ ان کے انداز میں اتنی منت، اتنی سچائی تھی کہ گل افزا رد نہ کر سکیں اور فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئیں۔ تھینک یو سو مچ گل افزا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ان کی جانب مڑے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا اور وہ انہیں کیا جواب دیتی۔ کاش وقت یہیں رک جائے، میں اسے یہیں روک لوں، لمحے یہیں تھم جائیں، تم اور میں آخری سانس تک رہیں۔ وہ بول رہے تھے، گل افزا کی سماعتوں کو معطر کر رہے تھے۔ وہ لب سیے بیٹھی تھیں۔ میں سفر میں تھی، میں سفر میں ہوں، مجھے قربتوں کی خبر کہاں، جسے راستوں کا پتہ نہیں اسے منزلوں کی خبر کہاں۔ میرے بے خبر تجھے کیا خبر، کہاں کون تجھ سے بچھڑ گیا، تجھے اپنی ذات عزیز ہے، تجھے دوستوں کی خبر کہاں۔ تو عروج ہے، میں زوال ہوں، تو یقین ہے، میں گمان ہوں، یہ ہمارا رشتہ اٹوٹ ہے، ہمیں فاصلوں کی خبر کہاں۔ اور یوں ہی کٹ گئے میرے روز و شب، تجھے کیسے کوئی بتائے اب، تیرے ہجر میں جو ملے مجھے تجھے ان دکھوں کی خبر کہاں۔ مجھے تجھ سے کوئی گلا نہیں، مجھے حوصلہ ہی ملا نہیں، میرے مہرباں تجھے اب بھلا میری خواہشوں کی خبر کہاں۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گل افزا نے چادر کی اوٹ میں بائیں آنکھ کا کنارہ پونچھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ غضنفر علی ان کے دل کا حال جان پائیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر غضنفر علی دیکھ لیتے تو یہ آنسو ان کے قدموں کی زنجیر بن جاتا۔ زین، وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب ماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ چائے کا کپ اسے تھمایا اور اپنا کپ لے کر صوفے پر جا بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کا والیوم کم کر دیا۔ یس باس، اس نے ہمیشہ کی طرح خوشگوار انداز میں ان کو جواب دیا، جس پر وہ نہال ہو جایا کرتی تھیں، ابھی بھی ہنستی تھیں۔ واہ کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ کے ذائقے کی قسم سے اتنی اچھی چائے اور کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اس نے چائے کا ایک سپ لیا اور ہمیشہ کی طرح ان کی تعریف کی تھی۔ جب بھی وہ ان کی تعریف کرتا تھا تو انہیں اپنے مرحوم شوہر ندیم یاد آ جاتے تھے۔ وہ بھی ایسے ہی ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کرتے تھے، اتنا ہی انہیں چاہتے تھے اور سراہتے تھے۔ ہاں مگر میں سوچ رہی ہوں تم یہ ایک ہی قسم کا ذائقہ پی پی کر بور نہ ہو جاؤ، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ یہ ذائقہ کبھی کبھی بدل لینا چاہیے۔ وہ بڑے سلیقے سے اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان نیوز کی طرف تھا، اس لیے ان کی بات پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ اسے صرف ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، دیکھوں تمہارے لیے لڑکی، انہوں نے مدعا بیان کیا اور زین
ندیم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے یوں اچانک ان سے ایسے سوال کی امید نہ تھی۔ چائے کے ذائقے کا میرے لیے لڑکی دیکھنے سے کیا تعلق؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ دیکھو نا، لڑکی آئے گی تو تمہیں کبھی کبھی چائے وہ بنا دیا کرے گی، اس طرح ذائقہ بدل جائے گا، انہوں نے وضاحت کی تھی۔ واہ میری ماں، یو آر گریٹ، یو آر بیسٹ، آئی ایم لکی، لکی انف ٹو ہیو یو، آئی لائک یو، اس نے شریر انداز سے کہتے اٹھ کر بازو ان کے گلے میں حمائل کر دیے تھے۔ آپ کی ذہانت کا جواب نہیں، سیدھی طرح کہیں نا، آپ کو نوکرانی چاہیے بغیر تنخواہ کے۔ اس کی بات پر وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور اسے گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جواب میں وہ کہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ کوئی مطلب نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ مہم کب شروع کرنے والی ہیں آپ؟ اور یہ کیسے پتہ چلائیں گی کہ لڑکی اچھی چائے بنا بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو شادی کے بعد ہمیں پتہ چلے محترمہ کو چائے ہی نہیں بنانی آتی۔ اس کی یہی باتیں ان کے گھر اور دل کا سکون بھی تھیں اور رونق بھی۔ ایسی انجان لڑکی لائیں گے ہی نہیں ہم۔ میرے کالج میں ٹیچر ہے ماریا، اس کی بھانجی بہت اچھی اور سگھڑ لڑکی ہے، ابھی گریجویشن کا رزلٹ آیا ہے اس کا، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے۔ ان کی بات سے اسے کچھ دیر پہلے کا واقعہ یاد آیا تھا، جب وہ سرموسا کے گھر گیا تھا اور ان کی کزن سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں کو ایک دل فریب مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ اچھا، شادی کے لیے لڑکی کا گریجویشن ہونا ضروری ہے؟ وہ مسکراہٹ کو سمیٹتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ بے خیالی میں اسے یہ بات کہی تھی۔ ہاں، کم از کم اتنی تو تعلیم ہو، وہ کہنے لگی۔ اگر کوئی لڑکی فیل ہو جائے تو کیا اس کی شادی بھی نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔ اور زین ندیم خاموش ہو گیا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ بھلا کیوں اس کے متعلق سوچنے لگا تھا اور پھر اس قسم کا سوال بھی کر بیٹھا تھا۔ ماں ابھی تو رہنے دیں، میری نئی نئی جاب ہے، مجھے سیٹ ہو جانے دیں۔ انہوں نے بھی پھر مزید کوئی بات نہ کی تھی۔ فی الحال اس کے کان میں بات ڈال دی تھی، یہی کافی تھی۔ علیشا نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی مگر نویلا کسی طرح نہ سنبھل رہی تھی۔ اسے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ وہ عدیل کو کئی بار فون کر چکی تھی کہ اسے کوئی نئی خبر ملے، کوئی امید افزا بات، مگر ہر بار ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیز لیو می الون الون علیشا، اس نے روتے روتے سر اوپر اٹھایا تھا۔ علیشا کو اس پر بہت ترس آیا تھا۔ اس کی اکلوتی پیاری بہن جو کل تک آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے اس گھر سے رخصت ہوئی تھی، ایک ہی رات میں اجڑ کر واپس آ گئی تھی، اور جس نے اس کی خوشیوں کو آگ لگائی تھی اس کے ارمانوں کا خون کیا تھا، وہ خود بھی نہ رہا تھا اور اس کی بہن کیسی پاگل تھی اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ آئی تھنک اٹس ٹرو لو، وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ نویلا نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ وضو کر کے واپس آئی اور جائے نماز بچھا کر 2 نفل نماز حاجت کے پڑھنے لگی۔ اللہ اکبر! اس نے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا خود کا وجود بھی خلا میں معلق ہو۔ نیت باندھی اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ رو رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی، ایک لمحے کو بھی اس کے آنسو نہ تھمے تھے۔ نوافل ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے۔ اللہ! اس کے لب ہولے سے ہلے تھے اور وہ سسک اٹھی تھی۔ اسے آگے کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی۔ دل اتنا سہما ہوا تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو رہا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے، دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ وہ تو انسان کی روح کے اندر چھپی ہوئی اذیتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اس کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی مگر کچھ مانگ نہ رہی تھی، اور وہ تو سب جانتا تھا کہ اسے کیا چاہیے، اسے کس کی طلب ہے، اسے کس کی چاہ ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جان ہی نہ سکی اور عیسیٰ احمد کی محبت نے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو خدا سے جوڑ دیا۔ اپنی زندگی میں 2 بار اس نے ہاتھ پھیلائے تھے، پہلی بار عیسیٰ احمد کے سامنے اس کی محبت پانے کے لیے، اور آج دوسری مرتبہ اللہ کے سامنے عیسیٰ احمد کی زندگی کے لیے۔ جب کسی کو پکارا جائے اور پکار کر جواب ملے تو انسان کو بات کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، اور اگر سامنے سننے والا رب تعالیٰ ہو
تو انسان میں ایک نیا حوصلہ اور امنگ پیدا ہو جاتی ہے، جینے کی، آگے بڑھنے کی۔ کچھ ایسا ہی وہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ اللہ، تو نے دیکھا اس دنیا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آج تک مجھے ہر انسان نے دھتکارا، دنیا میں ہر جگہ پر میرا نمبر آخری ہی رہا ہے۔ مجھے کہیں بھی امان نہ ملی، کہیں سکون نصیب نہ ہوا۔ تیرے انسانوں کو بہت محبت دی میں نے، ہر رشتے کو اس کا مقام اور احترام دیا، مگر بدلے میں میرے ساتھ کیا ہوا؟ بادل ایک مرتبہ پھر زور سے گرج کر اسے بات جاری رکھنے کا عندیہ سنا رہے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر نگاہیں اٹھا کر سیاہ آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ والدین، بہن بھائی، دوست، احباب، شوہر اور اب بچے بھی، کسی رشتے نے مجھ سے وفا نہ کی۔ میں ان سب کو خوش کرنے کی کوشش اور خواہش میں تجھے بھی بھلا بیٹھی، مگر نہ تو وہ خوش ہوئے، اور میں اس دنیا میں لوگوں میں رہنے کا ڈھنگ نہیں جان پائی۔ اتنی عمر گزر گئی مگر مجھے وہ اسلوب معلوم نہ ہو سکے جن سے یہ دنیا خوش ہوتی ہے۔ مجھے اب کسی انسان کے در پر نہیں جانا مالک۔ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر چلنے لگی تھی۔ اماوس کی سیاہ رات میں ہر سو گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سال کی آخری بارش ہر شے کو دھو کر نیا اور صاف ستھرا کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں شل ہو رہے تھے، ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے سڑک پر کسی پتھر سے ٹھوکر لگی تھی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی تھی، ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ بے بسی سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ اس لمحے اسے وہ سنگ دل شخص بہت شدت سے یاد آ رہا تھا۔ کیسے اس کی عادتیں بگاڑ دی تھیں اس نے، اور اب اسے یوں دھتکار رہا تھا، اور اسے تو ہر جگہ دھتکارا گیا تھا۔ غلطی اس کی تھی، اسے سمجھ نہ سکی۔ تمام رات سب نے بہت اذیت میں روتے ہوئے گزاری تھی۔ عیسیٰ احمد کی ماما ایک منٹ کے لیے بھی چپ نہ ہوئی تھی۔ نہ ہی وہ لیٹی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ گھر کے کچھ لوگ ایئرپورٹ گئے تھے انفارمیشن لینے کے لیے، لیکن خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور دن نکل آیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ دفتن عدیل کے نمبر پر کال آئی تھی۔ باہر کا نمبر ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا اور کال اٹینڈ کی۔ سب اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عیسیٰ تم؟ وہ زور سے چلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے عیسیٰ؟ کیسا ہے؟ میری بات کرواؤ۔ طرح طرح کے سوالات تھے اور قسم قسم کی آوازیں۔ عیسیٰ احمد کی ماما بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے پاپا نے آگے بڑھ کر موبائل عدیل کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ عیسیٰ میری جان، میرے بچے کدھر ہو؟ وہ رو رہے تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی اسے ڈھیر و شرمندگی نے آن گھیرا کہ وہ کس طرح اپنے والدین کو وہاں تنہا چھوڑ کر آ گیا تھا، اور اب وہ اس کے لیے پریشان تھے۔ پاپا، میں گھر واپس آ گیا ہوں، اس نے انہیں بتایا۔ وہ آواز سے بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بیٹا آپ ٹھیک تو ہو نا؟ کدھر سے بول رہے ہو؟ ان کی تسلی نہ ہو رہی تھی۔ پاپا آئی ایم پرفیکٹلی فائن، میں ابھی کچھ دیر پہلے گھر پہنچا ہوں، اور میرا فلائٹ نمبر 113 نہیں 313 تھا، غلطی سے آپ کو 113 بتا دیا۔ اسے تمام خبر مل گئی تھی کہ فلائٹ نمبر 113 حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، اس لیے فوراً انہیں فون کر دیا تھا۔ ماما کیسی ہیں؟ ان سے بات کروا دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی۔ اس کی ناراضی اور لاپرواہی نے اس کے والدین کو کس قدر دکھی کیا تھا، یہ خیال ہی اسے سخت شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ ابھی بات نہیں کر سکتی، کچھ دیر بعد بات کرواتا ہوں۔ انہوں نے قصداً اسے بتانے سے پرہیز کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ماما ٹھیک تو ہے نا؟ وہ متفکر ہوا۔ ہاں تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے فون بند کیا اور عیسیٰ احمد کی ماما کی جانب بڑھے، جن کا سر اپنی بہن کی گود میں تھا۔ صوفیہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ خونی رشتوں کی محبت بھی کتنی عجیب چیز ہوتی ہے، وہ سوچ کر رہ گئے۔ پاکلیت حسن اپنے بیڈ روم سے نکلا تو اس کی نظر ڈیڈی پر جا پڑی۔ وہ لان میں بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں نیوز پیپر تھا جسے وہ نہایت انہماک سے پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا اور ان کے پاس سامنے جا بیٹھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ پاکلیت حسن مسلسل ان کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ آپ کب تک مجھ سے اس طرح خفا رہیں گے؟ اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اندر بڑھتے اروبا کے قدم دروازے میں ہی رک گئے۔ جب تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے۔
انہوں نے پل بھر کو نظریں نیوز پیپر سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور صفاقی سے بولے، آپ اتنے ظالم تو کبھی بھی نہ تھے۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر تم ہمیشہ سے اتنے ہی نافرمان ہو۔ بس میں نے غور اب کیا، یا شاید پہلی مرتبہ تمہاری نافرمانی پر ری ایکٹ کیا۔ وہ کسی طرح بھی اسے معاف کرنے اور اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ اروبا میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ اندر آئے اور ان دونوں کے پاس بیٹھے۔ ڈیڈی، آئی لو ہر، اور اس میں کیا غلط ہے؟ آپ نے بھی تو مما سے محبت کی تھی نا۔ آج تک ان کی یادوں کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کے جانے کے بعد دوبارہ شادی بھی نہیں کی۔ اس نے ہمت کر ڈالی تھی اور ایسی بات کہہ ڈالی تھی جو ان کے زخموں کو چھیڑ گئی تھی۔ کتنا چاہا تھا انہوں نے اپنی بیوی کو، مگر وہ شادی کے 2 سال بعد ہی انہیں داغ مفارقت دی گئی۔ وہ آج بھی اس کی یادوں کو سینے سے لگائے پھر رہے تھے۔ وہ لڑکی کیا تمہاری ماں جیسی ہے؟ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے خیالوں کی دنیا سے نکلے اور اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے خفگی سے بھرپور لہجے میں گویا ہوئے، ڈیڈی وہ بہترین ہے، کبھی اسے پاس بیٹھنے کا موقع تو دیں، اس سے بات تو کریں۔ فارکلیت حسن کو محسوس ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے ڈیڈی کی ناراضی کو، اب اسے ختم ہو جانا چاہیے، مگر ان کا ایسا کوئی موڈ نظر نہ آتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح سے اسے ناراض نہ ہوئے تھے۔ اروبا ان دونوں کے پاس سے گزر کر کچن میں چلی گئی تھی۔ فارکلیت حسن نے اس کے اداس چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری بیوی سے بات کرنے کا، انہوں نے کٹھور پن کی انتہا کر دی تھی۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس نے انہیں ان کی زیادتی کا احساس دلانا چاہا۔ سو واٹ؟ ادھر سرے سے کوئی اثر نہ تھا۔ فارکلیت حسن متاسف نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ ان کے درمیان کچھ پل خاموشی حائل رہی تھی جسے ان دونوں نے ہی توڑنے کی کوشش نہ کی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے کہ اروبا چائے لے کر آ گئی تھی۔ وہ سب سے پہلے بہزاد حسن کی طرف گئی تھی۔ فارکلیت حسن جانتا تھا کہ وہ اسے چائے نہیں پکڑیں گے، مگر اس وقت وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انکل، آپ کی چائے۔ فارکلیت حسن اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ زرد رنگ کے سوٹ میں وہ خود بھی زمانے کی تلخیوں اور موسموں کی سختیوں سے کملایا ہوا کوئی پھول لگ رہی تھی۔ اس نے میرون کلر کی شال لپیٹ رکھی تھی، بالوں کو پونی میں قید کر رکھا تھا، مگر کچھ آوارہ لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ حسین ترین تھی۔ بہت ڈھیٹ ہو تم۔ حسن بہزاد نیوز پیپر ٹیبل پر پھینک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فارکلیت حسن بے بسی سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے بھی فارکلیت حسن کی جانب دیکھا۔ اروبا بہت اچھی چائے بناتی ہے ڈیڈ۔ اس نے اروبا غضنفر کی نگاہوں کی التجا پڑھ لی تھی۔ اسے اس کی اداس آنکھیں بہت بے چین کر رہی تھیں۔ پلیز ڈیڈ، وہ منت کرنے لگا تھا۔ تم ہو نہ پینے کے لیے؟ وہ باہر کی جانب بڑھے تھے۔ اروبا نے ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی اور خود جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ فارکلیت حسن اپنی جگہ سے اٹھا اور چائے کے 2 کپ اٹھا لیے۔ ایک کپ اس کی جانب بڑھایا۔ لو، یہ پیو۔ اروبا نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ فارکلیت حسن اپنا کپ لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح بہت مزیدار چائے بنائی ہے تم نے۔ اس نے بازو اروبا کے گرد پھیلا کر اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ You know اروبا، فارکلیت حسن، through love thorns becomes roses، محبت سے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں۔ Dear and beloved wife, don't be disappointed. He will own you one day. So my love, believe me. اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیسے وہ اروبا کی اس تکلیف کو کم کر لے جو بار بار ڈیڈی اسے دے رہے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اپنے باپ پر غصہ آیا تھا۔ او، یہ چائے آپ کی تھی، زیادہ شوگر والی، وہ میری ہے۔ اس نے فارکلیت حسن کے ہاتھ میں موجود کپ کی جانب اشارہ کیا تو وہ مسکرا دیا اور کپ اس سے دور کرتے ہوئے گویا ہوا۔ I think you need more sugar than me۔ اروبا غضنفر نے چند ثانیے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر چائے پینے لگی۔ زندگی کی تلخیوں اور کڑواہٹ کو چائے کی چینی سے کم نہیں کیا جا سکتا، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ زندگی کی تلخیوں کو تو نہیں، لیکن منہ کے ذائقے کو بدلا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے ڈیئر۔ وہ خاموشی سے چائے پینے لگی۔ خالی کپ رکھ کر وہ اٹھنے لگی تو فارکلیت حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ بیٹھو یہاں، اس نے اپنے پہلو میں اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ فارکلیت حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی انگلیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔
तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। वो उसकी आंखों में झांकते हुए गोया हुआ और डायमंड रिंग जो उसी ने उसे गिफ्ट किया था, वो हर वक्त पहने रखती थी। उसे कभी उतारता, कभी दोबारा उसे पहना देता। मैं सारी ही बहुत खूबसूरत हूँ, उसने सादगी से कहा। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वो खुश हुआ था उसकी बात सुनकर। इसी तरह हर बात के लिए कॉन्फिडेंट रहा करो। वो उसे पूरे एतमाद ही देखना चाहता था। वैसे तुम्हें किसने बताया कि तुम खूबसूरत हो? वो दिलचस्पी से उसकी जानिब देखते हुए गोया हुआ। आईना सब बता देता है, उसने गहरी संजीदगी से कहा। मगर सब बातें आईने के बताने की नहीं होती। कुछ बातें आपके अजीज, आपके प्यारे ही कह सकते हैं। उसके लहजे में छुपी उदासी और कर्ब को वो महसूस कर रहा था, और वो उसकी वजह भी जानता था, मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी अभी तक वो कुछ न कर पाया था। चीज़ों को, बातों को और लोगों को उतनी ही अहमियत देना चाहिए जितनी वो डिजर्व करते हों। किसी को भी ज़्यादा सर पर सवार मत किया करो। वो क्या कह रहा था वो अच्छी तरह समझ रही थी, मगर ऐसा करना उसके लिए मुमकिन ना था। हम यहाँ कब तक हैं? उसने कसिन मौजू बदला। जब तक डैड मान नहीं जाते, मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। इतने कम वक्त में वो उसके लिए कितना अहम हो गया था। वो उसके बगैर एक दिन तो क्या, थोड़ी देर भी ना रह सकती थी। एक दिन तो क्या, थोड़ी देर भी दिखाई ना देता तो वो घबरा जाती और उदास होने लगती। I have loved it. I have lost. I have changed. It has been a difficult road. But I learned people can hurt you so deeply and not even worry about you. Good people can change in a minute when their hearts have been broken. But the most important thing I learned, you are strong enough to let go. People come and go. That is a part of life. The most important thing is to stand up and realize that you deserve something better than what you have been setting for. नवेला ने एक गहरी थकी सांस खारिज की और किताब बंद करके साइड पर रखी और बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। दिल पर कब किसी का इख्तियार चला है, ये कब बेहतर और फिर बेहतरीन मांगता है। ये तो एक मर्तबा जिसे चाहता है वही बेहतरीन लगता है। उसके सामने सारी दुनिया का हुस्न मांझ पड़ने लगता है। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। उसका मोबाइल उससे कुछ फासले पर पड़ा हुआ था। वो उठाकर नंबर डायल करने लगी। जल्द ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। मोहब्बत करने वालों की आंख तो दिल में होती है, वो सोच कर रह गई थी। हेलो। नींद में डूबी मखमूर आवाज उसकी समातों में रस घोल रही थी। उसका जी चाहा ऐसे ही हर तरफ सकूत तारी रहे, सारी दुनिया चुप रहे और वो बोलता रहे, और नवेला गज़नफ़र उसे सुनती रहे। कौन है भई? उसने कुछ झुंझुलाते हुए दरियाफ्त किया था। अस्सलाम वालेकुम। उसने हिम्मत करके सलाम कर दिया। दूसरी जानिब उसकी आवाज़ सुनते ही ईसा अहमद की तमाम हिस्सियात एकदम से बेदार हो गई थी। क्यों फ़ोन किया है? वो दृष्टि से गोया हुआ। सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए, दिल को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप ठीक हैं, इसी दुनिया के किसी कोने में हैं जिसमें मैं रहती हूँ। उसकी किसी बात ने ना पहले कभी उसके दिल में कोई एहसास जगाया था और ना ही अब। इसमें कोई कामयाबी नवेला को ही थी। हो गया ना यकीन कि अभी नहीं मरा, अब फ़ोन बंद कर दो, दोबारा ज़हमत मत करना। कबल इसके कि वो कुछ और बोलती, ईसा अहमद ने कॉल काट दी। नवेला के दिल को यकगुना सकून का एहसास हुआ था। ईसा अहमद जिंदा है, सलामत है। ये एहसास हर एहसास पर हावी था। मगर अब भी वो वैसा ही था। इतना बड़ा जख्म लगाने के बाद भी वो उसे कचोके लगाने से बाज ना आया था। वो जिसकी सांस पर तकरीर थी हयात मेरी, उसी का हुक्म है अब राब्ता नहीं करना। ठीक है ईसा अहमद, अब कभी तुम्हें नहीं पुकारूंगी। तुम्हारी जुदाई में मुझ पर क्या बीतती है ये तुम्हारा मसला थोड़ी है। उसने आंखों के भीगे गोशे पहुंचे और उठकर खिड़की खोल दी। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया था। ईसा अहमद, तुम अरूबा से मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम उससे मोहब्बत करते होते तो मेरी मोहब्बत की कदर करते। इसे यूं कदमों तले रोंद कर ना जाते। वो कमरे से बाहर निकल आई थी।
उसे घुटन का एहसास होने लगा था। मामा और अलीशा कहीं दिखाई न दे रही थी। वो धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आ गई थी। उसका रुख उस कमरे की जानिब था जहाँ ईसा अहमद ठहरा हुआ था। ईसा अंदर कदम रखते ही उसके दिल की हालत गैर होने लगी थी। ड्रेसिंग टेबल पर उसका परफ्यूम पड़ा हुआ था। उसने उठाकर खुद पर स्प्रे कर लिया था। उसके मखसूस परफ्यूम की खुशबू इर्द-गिर्द बिखरी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसके आस-पास ही कहीं मौजूद हो। वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी और उसे खोला। उसके कपड़े अभी भी वहाँ मौजूद थे। वो कुछ भी लेकर ना गया था। उसकी वही आसमानी टी-शर्ट निकाली और जो वो अक्सर पहनता था और उस पर वो बहुत जचती थी। शर्ट को सीने से लगाए वो कुर्सी पर आ बैठी और आंखें मूंद लीं। आंसू टूट-टूट कर गिरने लगे थे। लो मैं आँखों पे हाथ रखती हूँ, तुम अचानक कहीं से आ जाओ। ईसा अहमद के वालिदैन को इतनी खुशी शायद उसकी पैदाइश पर ना हुई थी, जितने वो अब खुश थे। उन्हें तो ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे उनका बेटा उन्हें दोबारा मिला हो। ईसा की माँ, मेरा ख्याल है अब हम वापस चलें अपने घर। अहमद ने जब देखा कि उनकी हालत अब बेहतर है तो उनसे कहने लगे, हाँ, मैं भी अपने बेटे के पास फ़ौरन जाना चाहती हूँ। वो काफ़ी नकाहत महसूस कर रही थी और जाने से पहले नवेला को अपने पास बुलाकर उससे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। अहमद, हम नवेला को अपने साथ ही ना ले जाएं। अचानक ही ये ख्याल उनके जहन में आया था। कैसी बातें कर रही हो? वो उसे तलाक दे चुका है। उन्हें बीवी की बात पर हैरत हुई थी। अभी तो सिर्फ तहरीरी तलाक दी है, उसने नवेला ने वसूल तो नहीं की ना। अहमद चंद लम्हे खामोश रह गए, जैसे सोच रहे हों कि क्या कहें। खुद उनका ज़मीर भी इस बात पर कतई मुतमईन ना हो रहा था कि उनके बेटे ने एक बेकसूर लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। क्या ईसा उसे कबूल करेगा? उन्होंने इस्तफ़सार किया। उसे करना पड़ेगा। अभी ये बात ख़ानदान में किसी को भी मालूम नहीं और मैं चाहती हूँ मालूम हो भी ना। अहमद भी दिल से उनकी बात से मुत्तफ़िक थे। उनकी भी यही ख़्वाहिश थी कि नवेला को उजड़ने से बचा लें और जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बीवी भी ऐसा ही चाहती है तो वो भी दिल से तैयार हो गए थे नवेला को अपने साथ ले जाने के लिए। उन्होंने मोबाइल फ़ोन उठाकर ईसा अहमद का नंबर मिलाया और बीवी को फ़ोन पकड़ाकर बाहर निकल गए। फरवा बेचैनी की आलम में इधर से उधर घूम रही थी। दिन गुजर गया था। शाम के साए गहरे होने लगे थे। ना उसके पास मोबाइल और ना ही अम्मी लेकर गई थी। इतना टाइम क्यों लग गया? उसने वॉल क्लॉक को देखा। उसकी नज़र खिड़की की जानिब उठी। रात अपने स्याह बाल फैलाए खड़ी थी। उसको घबराहट होने लगी थी। मूसा अली भी घर पर न था। या खुदा, मैं किससे कहूँ मेरी अम्मी को ढूंढ लाए। गजनफर अली ने कुछ उससे आगे वो सोच ही ना सकी। अम्मी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाए। वो एक मर्तबा फिर रोने लगी थी। रफ्ता रफ्ता दिल का बोझ बढ़ने लगा था। उसे कुछ समझ ना आ रही थी। मैं भी कितनी पागल हूँ, भला क्या कहेंगे गजनफर अली। अम्मी को यकीनन अरूबा रो रही होगी, परेशान भी हुई होगी। नाराज तो उसे होना नहीं आता, इसी वजह से देर हो गई। वो टहलते टहलते रुक गई। जब अरूबा को पता चला होगा कि उसकी मामा जिंदा हैं, उसका क्या रद्द अमल होगा? और जब उसे ये पता चलेगा कि मैं उसकी बहन हूँ। वो चेयर पर जा बैठी और आंखें मूंद ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था आने वाले वक्तों में जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। वो रिश्तों को तरसी हुई थी। उसे बहन मिल रही थी और अजीज दोस्त। अरूबा सोकर उठी थी। पार्कलीत हसन कहीं बाहर गया हुआ था। वो बहुत घबराहट और परेशानी महसूस कर रही थी। वजू करके वो नमाज पढ़ने लगी थी। अभी उसने नियत की ही थी कि पार्कलीत हसन आ गया था। वो बेड पर नीम दराज उसे नमाज पढ़ते हुए बगौर देखने लगा था। दुपट्टे के हाले में उसका पाकीज़ा चेहरा चांद की मानिंद दमक रहा था। वो यकटक उसे देखे गया। नमाज अदा करके वो हाथ फैलाए दुआ मांगने लगी थी। फाकलीत हसन उसकी झुकी पलकों और धीरे धीरे हिलते लबों के सहर में गिरफ्तार होने लगा था। उसे खबर ही ना हो सकी थी और वो उसके दिल में और ज़िंदगी में इतना ख़ास मकाम हासिल कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम। दुआ मांगकर उसने हाथ चेहरे पर फेरे और जाए नमाज उठाकर तय करने लगी तो नज़र फाकलीत हसन पर जा ठहरी। वो दिलकशी से मुस्कुरा दी और उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरी प्यारी मिसेस। उसके इतने मोहब्बत भरे अंदाज पर वो अंदर से निहाल हो गई, मगर झेमते हुए उसकी तरफ देखा और जायनमाज रखकर सोफे पर जा बैठी।
اتنی دور کیوں بیٹھ رہی ہو؟ یہاں آؤ نا میرے پاس۔ فارکلیت حسن نے اسے بلایا اور وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کتنی فرما بردار ہو تم، آئی سویئر اس دور میں ایسی بیوی کسی کے نہ ہوگی۔ اس کی بات پر عروبہ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اور آج مجھے پتا چلا کہ عورتوں کو کیوں حکم دیتا ہے اسلام کہ جب ان کا شوہر باہر سے آئے تو مسکرا کر اس سے ملے۔ اس نے عروبہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ دل خوش ہو گیا تمہاری اسمائل سے، ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑتا اور بات کرتا تھا۔ ٹینشن کس بات کی تھی؟ اس نے دھیمے سروں میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ! فارکلیت حسن اس کی بات پر ہنس دیا۔ اتنی ساری باتوں میں تمہیں صرف میرا لفظ ٹینشن یاد رہا اور پسند آیا، جو اس پر بولنا تم نے ضروری سمجھا۔ لڑکی تمہارا علاج کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر وہ محظوظ ہوئی تھی، اس لیے ہنسنے لگی تھی۔ اس کا ہنسنا فارکلیت حسن کو ایک انوکھی خوشی اور سکون سے دوچار کر گیا تھا۔ ہنستی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی بات پر عروبہ کی ہنسی سمٹ گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ فارکلیت حسن نے محتاط نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اسے اچنبھا ہوا کہ ایسی کون سی بات ہے جو کہنے کے لیے اسے اجازت طلب کرنا پڑ رہی ہے۔ جی پوچھئے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن کیا مجھ سے پہلے بھی کبھی تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ اس نے بڑے نارمل سے انداز میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ عروبہ غضنفر کو اس سے ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ چند ثانیے حیرت کے عالم میں اس کی جانب دیکھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا۔ فارکلیت حسن نے چونک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ فارکلیت حسن نے اسے پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا تھا۔ ویری سمپل، وہ بات کو چٹکیوں میں اڑانا چاہتا تھا مگر اب یہ ممکن نہ تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ جیسے تم شادی سے پہلے میری بہت سی لڑکیاں دوست ہوا کرتی تھی، اسی طرح۔ انف! فارکلیت حسن وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے متعلق ایسا سوچتے ہیں، مجھے ایسا سمجھتے ہیں۔ اس کے تیکھے نقوش تن گئے تھے، وہ اس سے دور جا بیٹھی تھی۔ وہ سخت خفا ہو چکی تھی۔ نہ میں نے کچھ غلط سوچا ہے اور نہ ہی سمجھا ہے۔ ایک جنرل بات پوچھی، اس میں اتنا مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اٹھ کر فوراً سے پیشتر اس کے پاس آیا تھا۔ عروبہ کی ناراضی اسے کسی صورت قبول نہ تھی۔ یہ جنرل بات نہیں ہے۔ کیا شوہر اپنی بیوی سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں پہلے بھی کوئی مرد تھا؟ کیا یہ سوال ایک شوہر کو اپنی شریف بیوی سے کرنا چاہیے؟ اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی تیرنے لگی تھی، جسے وہ فارکلیت حسن سے چھپانا چاہتی تھی، مگر وہ کبھی بھی اپنے آنسو سے چھپا نہ سکی تھی۔ یا پھر آپ کی نظر میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اب وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو عروبہ، فارکلیت حسن چند ثانے خاموش بیٹھا اس کو دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ چھڑوا لیا، گویا وہ واقعی خفا ہو چکی تھی۔ پلیز کچھ دیر کے لیے مجھ سے کوئی بات نہ کریں، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ وی ہیو ٹو ٹاک، فارکلیت حسن نرمی سے بولا۔ I don't want to talk anymore on this topic۔ اس نے بات ہی ختم کرنا چاہی۔ نہ اب نہ پھر کبھی میں ایسی کسی فضول بات کا کبھی بھی جواب نہیں دوں گی۔ فارکلیت حسن کو اس سے اتنے شدید ری ایکشن کی امید نہ تھی۔ اوکے لیو اٹ، چلو آج تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں، کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ وہ اس کا موڈ بہتر کرنا چاہتا تھا، جو کہ خاصا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے صاف انکار کیا۔ تو اب تم ضدی بیویوں کی طرح بات کو تول دو گی، مجھ سے ناراض رہو گی؟ در حقیقت وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اگر آپ شکی مزاج شوہر بنیں گے تو پھر میں بھی ضدی بیوی بن جاؤں گی، وہ دو بدو بولی تو فارکلیت حسن حیران رہ گیا۔ میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی، پتہ نہیں تم نے اتنا فیل کیوں کیا۔ وہ معاملے کو سلجھانا چاہتا تھا مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔